بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک کے تقاضے۔ خرم مراد صاحب رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی اسلامی تحریک کی خاطر سوچ و بچار، جد و جہد اور قربانی میں گزاری۔ وہ ثبات اور تغیر کے قائل تھے۔ اسلامی تحریک میں اور پالیسیوں سے تعلق رکھنے والے کچھ امور قرآن و سنت کے نصوص سے تعلق رکھتے ہیں جو ناقابل تغیر اور اٹل ہیں۔ ساری جد و جہد کا اصل مقصود اللہ کی رضا تک پہنچنا اور فلاح و خروی حاصل کرنا ہے۔ اللہ کی رضا تک پہنچنے کا راستہ وہی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کون سا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے اصول کے لیے غار حرا سے مخلوق کی طرف آئے اور مخلوق خدا کو اللہ کی طرف دعوت دی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے اصول کے لیے مخلوق کو چھوڑ کر کوئی کی خلوت کی طرف نہیں، بلکہ غیروں کی خلوت کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف آئے۔ دوسری بات کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق خدا کو اللہ کی طرف بلایا، فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور میرے ساتھی بھی۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ آل عمران آیت نمبر 164۔ اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی یہی لوگ کھلی گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جماعت بانی جماعت یا امیر جماعت کی طرف آنے کی بجائے اللہ کی طرف بلایا جائے اور قرآن و سنت ہی کو حق اور باطل تسلیم کیا جائے۔ جہاں تک تفصیلی احکام کا تعلق ہے تو خواہ وہ تنظیم سے تعلق ہو یا پالیسیوں اور حکمت عملی سے، ان میں اختلاف رائے کی گنجائش بھی موجود رہتی ہے اور زمانے اور حالات کے مطابق تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں۔ جماعت کی قیادت اس کے کارکنوں میں اتنی وسعت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ وقت کے تقاضوں کو سمجھیں، اصل مقصود اور منصوص احکام اور قابل تغیر تنظیمی اور وقتی فیصلوں میں تمیز کر سکیں، حالات کے مطابق حکمت عملی اختیار کریں۔ پہلی بات، 1957 کے ماچھی گوٹ کے اجتماع میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے اپنی تاریخی تقریر تحریک اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل میں تفصیل بیان کی ہے۔ اس وقت جماعت کی تشکیل کو محض 17 برس گزر چکے تھے، لیکن اس دوران قیام پاکستان کا ایک بڑا واقعہ ظہور پذیر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے حکمت عملی میں تبدیلیاں ناگزیر ہو گئیں، لیکن کچھ لوگ پرانے ڈگر پر ہی اصرار کر رہے تھے اور مولانا مودودی رحمہ اللہ کی اپنی تحریروں سے ان کے خلاف دلائل نکال کر انہیں سنا رہے تھے، جس پر مولانا نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص حالات اور مواقع اور ذرائع کی تبدیلی کے ساتھ ان اصولوں پر عمل درآمد کی شکل نہ بدل سکے، اس کی مثال میرے نزدیک اس عطائی طبیب کی ہے جو کسی حکیم کی بیاض کا ایک نسخہ لے کر بیٹھ جائے اور آنکھیں بند کر کے تمام مریضوں کو جوں کا توں دیتا چلا جائے۔ یہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے بنیادی مقصد اور مخصوص طریقہ کار پر نظر جما کر تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے
اسلوب کی طرف متوجہ کر دیتے تھے۔ خرم مراد صاحب، تحریک اسلامی کا قافلہ الحمدللہ رواں دواں ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس قافلے میں جان ڈالنے کے لیے ایک زبردست اجتہادی کوشش کی اور پوری دنیا میں یہ تحریک نئے سرے سے منظم ہوئی۔ لیکن یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کا تشکیل کردہ قافلہ ہے، اور قیامت تک اس کے لیے اصل اسوہ اور معیار اللہ کے آخری رسول اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر یہ قافلہ رواں دواں ہیں۔ اس میں ہم سب چند قدم چل کر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کا فرض ہے کہ قدمیں سخنے دامیں درمیں اپنی قوت اور استطاعت کے مطابق اس قافلے کو رواں دواں رکھے۔ خرم مراد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کارکن اور قیادت سے تحریک کے تقاضے میں بھی اس فرض کی طرف متوجہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کتاب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ما علینا الا البلاغ۔